بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں جی۔ آج ہم بات کریں گے سلام قولا من رب الرحیم، باب موکل، ظاہری اور باطنی۔ یہ دو موکل ہیں، ظاہری اور باطنی۔ آخر ہمیں ظاہری اور باطنی موکلات یا ہمیں موکلاتی وظیفے کی طرف جانا ہی کیوں پڑتا ہے، یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے۔ دیکھیں، سلام قولا من رب الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سورۃ مزمل یا سورۃ یاسین شریف آپ ویسے بھی پڑھیں تو حالات میں بہتری آ جاتی ہے۔ آخر ہمیں یہ بام موکل کی طرف شفٹ ہونا کیوں پڑتا ہے؟ یہاں پہ مجھے بہت سارے تنقید والے میسج آ جاتے ہیں، جی تقریر اتنی لمبی نہ کریں۔ دیکھیں بھی بات سنیں، بات یہ ہے کہ ان کو کن حالاتوں میں پڑھنا چاہیے، یہ کن حالاتوں میں یہ کام آپ کے لیے دیں گے اور کن حالاتوں میں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ صرف سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، با موکل آپ نہ پڑھیں، اور کن حالاتوں میں آپ کو با موکل کے اوپر شفٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو تقریر سے ہی آپ کو پتہ چلے گا نا۔ اگر میں منہ بند کر کے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو کبھی بھی ان باتوں کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کن حالاتوں میں اور یہ کیوں ضروری ہے با موکل سلام قولا من رب الرحیم، اور وہ بھی ظاہری اور باطنی۔ یہ ظاہری اور باطنی کا سسٹم کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، انسانی زندگی میں حالات جب انسان کے خراب ہوتے ہیں تو وہ گہرائی سے خراب ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کے حالات اس طرح کے ہیں کہ بس ابھی 2-4 مہینے ہوئے ہیں اور خراب ہوئے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ سادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام قولا من رب الرحیم آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی قانون کے حساب سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بولی تھی کہ وظیفے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کون پڑھ رہا ہے۔ جو انسان پڑھے وہ اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق اس وظیفے کو پڑھے، اور اگر ہو سکے تو وظیفے کے جو اعداد ہے وہ بھی ان میں شمار کرے۔ آخر وظیفے کی روحانیت کو کوئی ڈائریکشن تو ملے، کچھ ملے تو صحیح کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے کس کا کام کرنا ہے، ہم نے کس کے لیے کرنا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پہ، اب ایک محمد علی صاحب ہے۔ محمد علی صاحب وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، وہ 6 مہینے پڑھ رہے ہیں، 2 مہینے پڑھ رہے ہیں، ان کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں اور دوبارہ پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وظیفہ وہ چھوڑتے ہیں، حالات ان کے ویسے کے ویسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جہاں سے وہ بندہ سٹارٹ کیا ہے وہاں پہ آ کے دوبارہ رک گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے جو حالات ہیں وہ زیادہ خراب ہو جائیں۔ یعنی کہ جو وہ پڑھ رہا ہے، جس تعداد کے مطابق وہ پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ اس چیز کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر محمد علی یا جو بھی اس کی والدہ کا نام ہے وہ اپنے نام کے اعداد آیت میں یا سورت کے اندر وہ ڈال کے پھر پڑھتا ہے، تو پھر روحانیت کو ایک پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور کس کے لیے ہم نے اپنی روحانیت کو چلانا ہے اور کس کو ہم نے فائدہ دینا ہے۔ اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حاضرات کے اوپر۔ اسلام قولا من رب الرحیم کی ظاہری اور باطنی حاضرات کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، انسان اگر آپ کے حالات، انسانی حالات اگر کافی سالوں سے خراب ہے، جیسا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک کام تھا فاسٹ فوڈ کا، ٹھیک ہے، برگر شوارمے وغیرہ اس کا یہ کام تھا، بہت اچھا میرا کام چل رہا تھا، اور کئی سال میرا یہ کام چلا، اور کئی سالوں کے بعد اب پچھلے 3 سال سے میری 5 برانچیں تھی، اب وہ بند ہو کے صرف 2 رہ گئی ہیں۔ اب دیکھیں، 5 برانچیں ہیں، بند ہو کے 2 رہ گئی ہیں۔ اب ان میں خرابی کہاں کہاں پہ آ رہی ہے؟ خرابی آ رہی ہے کہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوں گے، اب آپ ذرا سنیں، ٹھیک ہے، لوگ باتیں بھی کر رہے ہوں گے، ملازمین کو تنخواہ بھی نہیں آپ نے دی ہوگی، ملازمین کی طرف سے بھی گالیاں علیحدہ، یعنی کہ اب معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کہاں کہاں پہ خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملازمین کو تنخواہ نہیں دی، لوگ اب باتیں کر رہے ہیں، مارکیٹ کے لوگ جینا حرام کر رہے ہیں، اور قرضہ آپ کے اوپر چڑھ گیا ہے، خاندان میں آپ کی ریپوٹیشن گر گئی ہے، زیرو ہو گئی ہے، اور ظاہری طور پہ آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے کیونکہ آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی تو اتنی جلدی نہیں بکے گی، لیکن اندر سے آپ خالی ہو گئے ہیں، اندر سے آپ خالی ہو گئے ہیں۔ اب یہ معاملات بہت زیادہ بکھر گئے ہیں، اب یہ معاملات چھوٹے نہیں رہے ہیں، اب یہ معاملات بہت زیادہ بکھر گئے ہیں۔
ایک تو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ ایک تو یہ علیحدہ بات ہے۔ دوسرا، آپ نے مارکیٹ سے قرضہ اٹھایا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی 3 برانچیں بند ہو گئی ہیں، یہ اب چوتھی بات ہو گئی ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، کاروبار بڑھنے کی بجائے گھٹ رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ کالے علم کی وجہ سے ہوا ہے یا نظر بد کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ تو اپنا ایک گھر بنا کے بیٹھ گئی ہے آپ کی پوری زندگی کے اوپر، گہرائی کے اندر۔ اب وہ تو نکلنے والی نہیں ہے۔ اب اگر تھوڑا سا آپ وظیفہ پڑھتے بھی ہو تو اس وظیفے کی روحانیت اتنا کام آپ کا کر لے گی۔ ایک آپ وظیفہ، سادہ وظیفہ اگر آپ یہاں پہ پڑھتے ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تمام معاملات اس وظیفے سے مکمل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے مکمل، کبھی بھی نہیں ہوں گے مکمل۔ کیا اس کا قرضہ دور ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیا لوگ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کی وہ تینوں برانچیں کیا دوبارہ سے بن جائیں گی؟ کیا وہ دوبارہ سے وہ 2 برانچوں سے جو اس کی 2 دکانیں رہ گئی ہیں، کیا وہ وہاں سے کما کے دوبارہ وہاں تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا، صرف ایک سادہ سے وظیفے سے۔ اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کے لیے ایسا کیا کریں کہ اس کو کہ ایک نئی طرح سے علم و جفر کے حوالے سے ایک روحانی طاقت ملے۔ دیکھیں، علم و جفر میں قانون بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنا اپنا ان کا ہے کہ یہاں سے موکل نکال لو، ٹھیک ہے، موکل یہاں سے نکالنا ہے، طریقے اپنے اپنے ہیں۔ لیکن وہ طریقہ جس طریقے کے اوپر چل کے ہم علم و جفر کے موکلات کی روحانیت کو حاصل کر سکے، چاہے وہ چلے کی شکل میں ہو، چاہے ہم نے اس کی پڑھائی کرنی ہو۔ ہمارے ایک یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اتنی پڑھائی نہ کرو، رجت نہ ہو جائے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک بات بولی ہے کہ رجت کا جو لفظ ہے ایک سادہ بات ہے، بالکل سادہ، جس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور وہ سادہ بات یہ ہے کہ رجت کا لفظ صرف اور صرف عاملین کے لیے ہے، عام عوام کے لیے نہیں ہے۔ وہ قرآن کو جتنی باری مرضی پڑھیں، سورتوں کو جتنی بار مرضی پڑھیں، بے شک 1,00,000 مرتبہ وہ روزانہ پڑھیں، کسی بھی سورت کو، کسی بھی آیت کو آپ 1,00,000 مرتبہ اگر آپ روزانہ بھی پڑھتے ہو نا، تو رجت آپ لوگوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ رجت ان لوگوں کے لیے بنی ہے جو پٹھے سیدھے کام کرتے ہیں۔ اب کام الٹا سیدھا کیا، اب یہ دیکھیں، اب یہ بات تھوڑی سی بھٹک گئی ہے۔ میں جا کہاں پہ رہا تھا، اب میں کہاں پہ ہوں، صرف اس لیے کہ لوگ جب تنقید کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ان کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہم تنقید کرنے سے پہلے بھائی پوری بات تو سن لیں، بات کو سمجھ تو لیں۔ اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتا تو اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لو۔ اب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ رجت کے اوپر ایک میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کوئی ویڈیو دیکھے گا نہیں، کیونکہ رجت کا معاملہ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا نہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص لوگ ہوں گے، کوئی 100-200 ہوں گے، ٹھیک ہے، اس لیے میں رجت کے اوپر ابھی تک ویڈیو بنانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی رجت کے اوپر۔ دیکھیے، رجت کا جو معاملہ ہے وہ عوام کا نہیں ہے۔ رجت ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جیسا کہ میں نے کسی بندے کو اجازت دی کہ تم دم کر لینا، اب وہ بندہ عامل نہیں ہے، وہ بے ساختہ عامل بن گیا ہے، یعنی خود بخود وہ عامل اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ میرا دم اٹھا کے، میرا بتایا ہوا وظیفہ اٹھا کے کسی ایسے مریض کو دم کرتا ہے جس کے اوپر ہوائی چیز ہو یا جس کے اوپر کالا علم ہو۔ اب جب اس کو وہ دم کرے گا تو وہ تو چھڑ گیا، کالا علم یا اس کے اوپر جو ہوائی چیز ہے بیٹا وہ تو چھڑ گئی۔ اب وہ ہوائی چیز ڈھونڈے گی اس کا گھر، اب اس کے کبھی بچے کے اوپر آئے گی یا اس کے اوپر اثرات آئیں گے، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو اثرات۔ رجت کو چھوڑو، نیگیٹو اثرات یعنی کہ اثرات کا پلٹ جانا۔ ایک تو وہ یہاں پہ پھنسا، یہ اس کی غلطی ہے۔ اب میں نے تو نہیں اس کو کہا یا کسی عامل نے تو نہیں اس کو کہا کہ تم دوسروں کو ہمارا وظیفہ دم کرتے پھرو، یہ غلطی اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کو حروف صوامت یا اور بھی صورتوں کی یا آیتوں کی یا بندشوں کی زکوٰۃ دینا، ایک شارٹ کٹ راستہ اپنانا، یہ بھی نحوست کو جگانے کا یا رجت کو جگانے کا ایک زبردست قسم کا یہ ایک فارمولا ہے۔ اگر کسی نے اپنا سر کھرلی میں دینا ہونا تو وہ سورج گرہن کو یا چاند گرہن کو جو ہے نا وہ بیٹھ جائے، تو وہ اپنے جو ہے نا 1 سال کی زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے، وہ آپ دیکھنا وہ بیچارے کی غربت ہی ختم نہیں ہوگی۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ساتھ چیزیں چمڑی ہوئی ہیں یا ہمارے جسم کے ساتھ کچھ ہے، تو یہ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے
یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات پتہ کی اور بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رجت کے شکار ہو چکے ہیں یا ان کے دماغ میں ہو کہ شاید ہمارے اوپر رجت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عوام وظیفے پڑھتی ہے وہ تو یہ چیز بھول جائے کہ آپ لوگوں کو رجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، رجت نہیں ہے، آپ لوگوں کے ویسے حالات خراب ہے جو کنٹرول میں نہیں آ رہے، لیکن رجت والا لفظ آپ اپنی زندگی سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رجت میں ہے، اگر کوئی شخص وظیفہ پلٹنے کی نحوست میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھے کہ وہ ایک نالے کے درمیان میں کھڑا ہے اور اس کی چھاتی تک پانی ہے، نالے کا پانی اس کی چھاتی تک ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس بندے نے اپنے آپ کو خود صاف کرنا ہے۔ مجھے ایک صاحب کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ میرے کو رجت ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اس کو پڑھوں اور میرے اوپر سے رجت ختم ہو جائے۔ تو یہ مثال میں نے ان کو دی تھی، میں نے کہا بھائی آپ اپنے آپ کو نالے کے بیچ میں کھڑا اپنے آپ کو کر لو۔ اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ اپنے آپ کو صاف کرو، تو کیا آپ اپنے آپ کو صاف کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بالکل، اب نالے کا پانی اس طرح ہٹاؤ پھر دوبارہ آ جائے گا، کیونکہ آپ تو پانی کے اندر ہی ہو۔ اسی طرح سے رجت کبھی بھی آدمی اپنی رجت کو ختم نہیں کر سکتا، یہ ایک پکی بات ہے۔ اپنی رجت کو آدمی وظیفے کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے سے ختم نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو باہر سے سپورٹ لینی پڑے گی، باہر سے مدد لینی پڑے گی، اپنے کسی استاد سے یا مرشد سے یا کسی سے بھی، کہ وہ آپ کی جو ہے نا مدد کرے، روحانی کوئی آپ کو تعویذ پینے کے لیے دے یا کچھ کرنے کے لیے دے، تو ہی آپ کے اوپر سے رجت کے جو اعمال ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کے لیے ایک ایسی ایک صدقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر کوئی آپ کو ایسا کوئی بزرگ یا ایسا کوئی پیر نہ ملے تو یہ صدقہ دے کے آپ رجت سے بہت حد تک اپنی جان چھڑوا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ رجت کے اثرات زیادہ گہرے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ میری صدقے کے اوپر ایک ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھو، وہ 20-25 دن پہلے کی ویڈیو ہے صدقے کے اوپر۔ بدھ جمعرات جمعہ یہ 3 روزے رکھ کے صلاۃ و تسبیح کے ساتھ آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ دے کے دیکھو، مزہ آ جائے گا آپ کو، آپ خود بولو گے کہ واقعی میرے اوپر سے رجت اترنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن وہ صدقے کچھ عرصہ دینے ہیں، مطلب کہ 2-3 مہینے وہ صدقے مسلسل دو اور اس قسم کی اولٹ پٹانگ حرکتوں سے باز رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے کہا کہ ہاں یہ تو دوبارہ ہوا تو ہم صدقہ دے لیں گے، نہیں، یہ زیادہ ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ رجت کا بار بار آپ کے اوپر ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خود کی اندر کی روحانیت بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ بار بار اس کے شکار ہو رہے ہو، اور یہ آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ظاہری اور باطنی موکل کے اوپر۔ دیکھیں، ظاہری اور باطنی موکل اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے جب اتنے حالات خراب ہیں کہ آپ کو لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کا آپ نے قرضہ بھی دینا ہے، لوگ آپ کی باتیں بھی کر رہے ہیں، مارکیٹ میں آپ کی ریپوٹیشن ختم بھی ہوگی، مطلب کہ آپ اندر تک کھوکھلے ہو، لیکن ظاہری طور پہ آپ کی حالت بہت اچھی ہے، محلے دار آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی حالت بہت اچھی ہے، گاڑی میں آتا ہے، گاڑی میں جاتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب سلام قولا من رب رحیم ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کی حالت اچھی ہے، اس نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سلام قولا من رب رحیم کو جب آپ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو حالت زار ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جو اندر تک گہرائی تک جو آپ کے حالات خراب ہیں، جو آپ کے گہرائی تک حالات خراب ہیں کہ آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے، وہ تو صرف آپ کو پتہ ہے نا، ان حالاتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں باطنی موکل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ہمیں کسی صورت یا آیت السلام قولا من رب الرحیم کے باطنی موکل کو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ہماری گہرائی تکر کے جو حالات خراب ہیں ان تمام حالات کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اب آ جاتے ہیں ظاہری موکل کے اوپر۔ ظاہری موکل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے جو باہر والے حالات ہیں، مطلب کہ جن لوگوں کا آپ نے قرضہ دینا ہے، وہ قرضے والے آپ کو زیادہ تنگ نہ کریں، مہلت دیں اور آپ کا قرضہ ادا ہو سکے، اور مارکیٹ میں آپ کی جو 2 برانچیں ہیں وہ 2 برانچوں سے دوبارہ 5 ہو جائیں، یا مارکیٹ میں ایک جو لوگوں کے دماغ کے اوپر آپ کے لیے نیگیٹو ہی ہے کہ نہیں یار یہ تو ختم ہو چکا ہے، روٹ چکا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نیگیٹو ہی ختم ہو، وہ ظاہری موکل کرے گا، مطلب کہ آپ کے ظاہری حالات کو وہ ٹھیک کرے گا۔
آپ کے ظاہری حالات کو ٹھیک کرے گا، باطنی آپ کے باطنی حالات کو ٹھیک کرے گا، مطلب وہ گہرائی میں آپ کے حالات کو اتر کے آپ کے حالات کو وہ بہتر کرے گا، اور ظاہری موکل آپ کے ظاہری حالات کو ٹھیک کرے گا۔ اب یہ موکل نکالنے کے طریقہ کار کافی ہیں۔ تنقید کرنے والے اٹھ جاتے ہیں جی کہ نہیں جی اس طرح نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، کسی بھی روحانی دور میں موکل نکالنے کا طریقہ ایک نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی استاد سے سیکھا ہے تو وہ اپنا مکمل استادی والا علم تو دے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے اپنے خاندان سے سیکھا ہے، یعنی کہ باپ دادا سے سیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا لے کے تو مرے نہیں ہوں گے، وہ تو اپنے بچے کو پورا دے کے جائیں گے۔ اسی لیے تنقید کرنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لو کہ علم کا جو سمندر ہے، نہ وہ میرے پاس پورا ہے، نہ وہ کسی اور کے پاس پورا ہے، لیکن میری یہ بھرپور کوشش ہے کہ آج تک الحمدللہ میں نے اپنی تا حیات زندگی کسی کو بھی کوئی بھی وظیفہ دیا ہے تو میں نے اپنے پاس کوئی حصہ نہیں رکھا، اس کا میں نے مکمل حصہ دیا کہ اگلے کو فائدہ تو ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے میری بات سن کے اگلے نے 1-2 مہینے مغز ماری کرنی ہے، 1-2 مہینے اس نے پڑھنا ہے وظیفے کو۔ ہر انسان اس وقت جس کو آپ سن لو وہ یہی بولے گا پہلے میرے حالات اچھے تھے، اب میرے حالات برے ہیں۔ دیکھو، اگر آپ کے پہلے حالات برے تھے تو دیکھا دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کتنی دیر سے آپ کے حالات برے تھے۔ اگر تو آپ کے سالوں سال سے حالات برے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری باطنی جو ہے موکل کے ساتھ آپ پڑھو کہ آپ کی ظاہری حالت دنیا کے سامنے آپ کی ظاہری حالت بھی ٹھیک ہو، اور باطنی حالت جو آپ کی ہے وہ تو صرف آپ کو پتا ہے نا کہ باطنی حالت آپ کی کتنی پتلی ہے، کہ آپ رات کو کچھ کھا کے سوئے ہو کہ نہیں سوئے۔ بے شک آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے، بے شک آپ کا کنال کا گھر ہے، بے شک آپ کا 2 کنال کا گھر ہے، لیکن آپ رات کو کیا کھا کے سوئے ہو، آپ کتنا قرضے کے نیچے ہو، یا آپ نے کس کس کا دینا ہے، یا آپ کو کون کون جو ہے گالیاں دے رہا ہے، یا آپ کو کون کون دھمکیاں دے رہا ہے، یا آپ کے حالات کتنی زیادہ خراب ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی حالات، گھر کی چار دیواری کے حالات، وہ صرف آپ کو پتا ہے۔ وہ باطنی موکل ہی آپ کے ٹھیک کرے گا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا بات کو سمجھنا ہے۔ اب موکل نکالنے کے طریقہ کار 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں۔ سمیٹ کے ایک تو ہوتا ہے کہ اعداد کے ذریعے موکل نکالنا، کہ ٹھیک ہے اعداد جو آئے ہیں اس کے ہم نے نکالے حروف اور اس کے موکل نکلے۔ بات کو سمجھیے گا، یہ ٹیکنیکل بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تنقید کا ذہن بنا کے رکھتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اعداد سے حروف نکالے، اس کا موکل آ گیا، یہ ایک عام رواج ہے، بس ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا۔ لیکن ایک موکل ہوتا ہے کہ اس کی شکل نہ بدلی جائے، حروفوں کی شکل جو ہے وہ نہ بدلی جائے، وہ تکسیر سے ہوتا ہے۔ تکسیر بنانے کے بعد، اور یہ اگر جو ٹیکنیکل بندے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، جو عامل لوگ ہیں، کہ یہ ایک تکسیر کی کئی تکسیریں نکلتی ہیں، ایک تکسیر کی کئی تکسیریں نکلتی ہیں، میں نے اشارہ دیا وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک تکسیر اگر آپ نکالتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یا سلام قولا رب رحیم کی، تو اس کی کئی ایک تکسیریں نکلتی ہیں۔ اب اس تکسیر کے جو چاروں کونے ہیں، سینٹر ہے، یا اس کے جو اور بھی ایک 2 بڑے زبردست بڑے قدیم نایاب پلیے ہیں، اس سے یہ ظاہری اور باطنی موکل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو سلام قولا رب رحیم کی تکسیر کی جو شکل تھی، ہم نے اس کو بگاڑا نہیں ہے، ہم نے اس روحانیت کو بالکل ٹچ نہیں کیا، ہم نے روحانیت کو اعداد میں نہیں لے کر گئے، اور اعداد سے پھر ہم اس کو حروفوں میں نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف اور صرف جو تکسیر بھی ہم نے اس سے موکل نکالا ہے، یہ سب سے طاقتور ترین موکل نکلتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ صرف میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ تنقید کرنے والے جو ہے نا وہ تھوڑی سی ریسرچ کر رہے ہیں۔ کتابوں میں اگر 2000 کی کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوتا تو لوگ اس کتاب لکھنے والے کے پاس کبھی نہ جاتے، وہ کہتے بس ٹھیک ہے تم نے تو سارا کچھ کتاب میں لکھ دیا ہے، اب تم ٹاٹا بائے بائے، تم اب مر جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں کتاب تو آ گئی ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کتاب لے کے، ٹھیک ہے، علم و جفر کی، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی تھا وہ علم و جفر، یہی ہے وہ علم جو ہم نے پڑھ لی ہے، اور یہی وہ آخری حصہ ہے جو ہم نے جو ہے نا ہضم کر لی ہے، اور آخری حصہ تو میں بھی ہضم نہیں کر سکا۔ خیر، تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ اب اس کو یہ موکل اب
بات اب لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹتے ہیں۔ اب موکل کیا ہے دیکھیں، دو موکل ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری، پہلے ظاہری کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد باطنی کی بات کریں گے۔ ظاہری ہے اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک صاحب نے کہا جی بحق نہیں ہوتا جی، بحق ہوتا ہے۔ بات یہ ہے آپ بحق پڑھ لو، آپ کا تب بھی کام ہو جائے گا، بات ایک ہی ہے۔ آپ کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی، اس میں میرا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن نہ لیں، آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے جو موکل ہے وہ سلام قولن من رب رحیم کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے موکل، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے نکالنی ہے، یہاں پہ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں حروف بھی بتا دیا کریں، کچھ پڑھ کے حروف، ویسے تو اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر یہ جو موکلات ہیں دونوں یہ لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتایا تھا سین میم لام، یہ تین حروف ہیں، سین میم لام، اس کے آگے ایل لگا دیں، ٹھیک ہے، وہ موکل بن جائے گا۔ یا سمل ایل، یہ ظاہری ہے موکل، ٹھیک ہے، سین میم لام۔ اب ہم بات کرتے ہیں باطنی موکل کی، تو باطنی موکل میں دو حروف آتے ہیں، سین لام آگے ایل لگا دیں، ٹھیک ہے، یا سل ایل، یہ باطنی موکل ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے؟ پڑھنا اس کا آسان ہے، آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، میرے ظاہری اور میرے باطنی جو حالات ہیں ان میں مجھے فتح یابی ہو، میرے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ظاہری موکل کی ایک تسبیح آپ نے نکالنی ہے، اس کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اپنے اور اپنی والدہ کے اعداد کے مطابق۔ اگر نہیں نکالنے آتے تو کوئی بات نہیں، 817 مرتبہ 817 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم آپ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں ایک تسبیح باطنی موکل کی آپ نے نکالنی ہے۔ یہ بحق کے یا بحق کر کے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، یہ اس طرح کی تفصیل نہیں ہے، یہ پہلے آپ نے ظاہری پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے باطنی پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جس سے یہ دو موکل نکلے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو یہ موکل ہیں اور ان کی جو سلام قولا من رب الرحیم کی روحانیت ہے، یہ آپ کے گہرائی کے اندر جا کے جو آپ کے حالات خراب، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا علم ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ دیکھیں کالے علم کی کئی ایک شکلیں ہیں، یاد رکھیں، جو لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کالا علم ہمارے اوپر بار بار ہو رہا ہے، اصل میں وہ بار بار والا لفظ غلط ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کالا علم کافی دیر سے ہے تو جب کوئی عامل اس کا علاج کرنے لگتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی مدت کے لیے سو جاتا ہے، وہ 2 مہینے کی مدت ہو، 3 مہینے کی مدت ہو، جب وہ 2-3 مہینے کی مدت کے لیے سو جاتا ہے تو اس وقت آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ اس وظیفے سے ہمیں صرف 2-3 مہینے فائدہ ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمارے حالات ویسے ہو گئے ہیں۔ اب حالات ویسے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ ریورس ہو کے دوبارہ چلتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر 2-3 مہینے بعد ہمارے پر کوئی نہ کوئی ہمارے جو دشمن ہے وہ کالا علم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو گہرائی کے اندر بھی جا کے ختم کرے گا۔ یہ دو موکل کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، تو آپ یقین کریں آپ کے حالات جتنے بھی گہرائی میں خراب ہوں، جتنے بھی آپ کے حالات چار دیواری کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بس جی ایک جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے چادر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عوام میں ہماری تھوڑی سی عزت ہے، ورنہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جو ہے نا ان سے بھی ہلکے ہیں، اندر سے بالکل ختم ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خالی ہونے والا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ظاہری اور باطنی جو حالت ہے وہ اب یہ روحانیت جو ہے یہ حاضراتی روحانیت کے حساب میں یہ وظیفہ آتا ہے۔ یاد رکھیں ہر حالات جو ہے وہ وظیفوں کے جب دائرہ کار سے باہر چلے جاتے ہیں آپ کے حالات، تو پھر وہ حالات آپ کے جو ہے حاضرات کے دائرہ کار میں آ جاتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بھی دنیا ہے، اس سے اگلی دنیا یہ ہے کہ علم و جفر کے حساب سے اور حاضرات اور موکلات کے حساب سے ایسا ایک فتح نامہ یا ایسی لو ایک تیار کی جائے، ٹھیک ہے، جس سے اور اس کی پھر پڑھائی کی جائے تو پھر حالات زیادہ اور جلدی کنٹرول میں آتے ہیں۔ میری دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو بہتر کرے۔ اور رجت دیکھیں، رجت کو آپ بھول جائیں، یہ عوام کے لیے نہیں۔ میں آپ کو کیسے ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ ایک عبادت ہے، آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں۔ کسی بھی صورت کو، کسی بھی آیت کو اگر آپ زیادہ مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ بسم اللہ شریف، میں نے ایک بندے کو بولا کہ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 3506 مرتبہ آپ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو کوئی استاد تھا، اس کا جو بھی وہ کوئی ہوگا، وہ کہتا ہے جی وہ نہ کر، تو نے اپنے آپ کو مارنا ہے، تو نے اپنے آپ کو رجت میں لے کے آنا۔ اب دیکھو اس کے الفاظ دیکھو کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے یار تو نے اپنے آپ کو مارنا، مطلب کہ 3500 مرتبہ جو بسم اللہ شریف پڑھے گا، جو اللہ کا نام پکارے گا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگاؤ اس کی بے عقلی کا کہ آپ ترجمہ دیکھو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی کہ وہ مہربان بھی ہے اور نہایت رحم والا بھی ہے، تو وہ بھائی تمہیں مار دے گا اگر تم نے یعنی کہ 3500 مرتبہ اگر اس کو پڑھا اور تم رجت کے شکار ہو جاؤ گے۔ واہ کیا بات ہے! یعنی کہ آپ اگر 5 وقت کی نماز کوئی انسان 20 سال سے پڑھ رہا ہے تو وہ یعنی کہ رجت کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر تو وہی صورتیں ہیں نا جو اس نے بار بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تو رجت کا شکار ہو گیا، اس کو تو مر جانا چاہیے، اس کو تو دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی یہ عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرو، ٹھیک ہے۔ کبھی عبادت میں دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی عبادت میں دعا قبول نہیں بھی ہوتی، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی عبادت جاری رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے۔ لیکن اس میں یہ تھوڑی ہے کہ یہ اتنی دفعہ نہ پڑھنا رجت ہو جائے گی، اتنی دفعہ نہ پڑھنا۔ رجت جو ہوتی ہے، جو علم کا اثرات کا پلٹ جانا، وہ صرف عمل کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے وضو نہیں کیا، آپ تعویذ لکھنے بیٹھے ہو، بس ٹھیک ہے رجت ہو گئی۔ زیادہ تر رجت جو ہے وہ بندش کے کاموں میں ہوتی ہے جو اثرات پلٹتے ہیں۔ اس کے لیے اگر عامل اپنے لوازمات پورے نہ کرے، بخور پورے نہ کرے، یا تمام اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں چیزیں وہ پورے نہ کرے، تو بھائی اس نے پھر وہ سیدھی بات ہے نا، وہ ٹوکے کے اندر پھر اپنا سر والی بات ہے نا کہ ٹوکے میں اپنا سر دے دو، ٹھیک ہے۔ ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کے حساب سے جب تک اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کامیابی کی سیڑھی چڑھ پائیں گے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پھر بھی کسی وضاحت کی اگر ضرورت ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، نہ کہ مجھے ڈائریکٹ فون کریں، آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، آپ کو وضاحت کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔